Dear students, I am Peer Iqbal, and our today's topic is delegation of authority. This lesson pertains to the students of 12th class business studies. In today's lesson, we are going to discuss about the delegation of authority. First of all, I want to give you an introduction of authority. In every organization, there is a lot of work to do by the respective employees, and authority is that part of the work which lies with the executives, managers, and higher ups of the business. So as you know, in every organization there is a burden of work. Sometimes the top executives are overburdened with this work, and this way or that way their performance get affected. In order to make their work speedy, efficient, they want to give some of their powers to their subordinates. This part of giving or assigning their duties to their subordinates is known as delegation. First, we may discuss the meaning of delegation. What is this delegation of authority? It means simply assigning a part of work to subordinates by executives or by the top officials or managers. Dear students, جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مینیجر ہر کوئی کام جو ہے اگر خود ہی وہ کرے تو اس میں اس کے کام میں دیری ہو سکتی ہے، اس کے کام میں خامیاں رہ سکتی ہیں. تو اس لیے وہ کبھی کبھار اپنے کام میں سے کچھ کام جو ہے وہ اپنے ماتحت لوگوں کے حوالے کرتا ہے تاکہ وہ لوگ بھی خوش رہیں، ان کو بھی کام کا تجربہ ہو جائے اور اس ٹاپ ایگزیکٹو کے کام میں بھی تھوڑا سا جو ہے کمی ہو جائے. لہذا یہ سب اپنی اتھارٹی اپنے سبارڈینیٹس کو ڈیلیگیٹ نہیں کرتا، بلکہ اپنی اتھارٹی یا اپنی ڈیوٹی یا اپنے کام میں سے ایک حصہ ان کو سونپ دیتا ہے. اب ٹھیک ہے، اگر اس نے ڈیوٹی دے دی، اگر اس نے ان کے ذمہ کچھ کام رکھا، لیکن یہ کام کرنے کے لیے ان لوگوں کو بھی با اختیار بنانا ضروری ہے. یعنی کہ اس اتھارٹی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو یعنی کہ اس کام کے ساتھ ساتھ جو کام ان کو اسائن کرتے ہیں، پارٹ آف ورک وچ از ٹو بی اسائنڈ ٹو دا subordinates, they should also be given the authority to perform this work. تو اس کام کو کرنے کے لیے ان کے پاس ایک اتھارٹی بھی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ان کے ہاتھ بندھے رہیں، کام ان کے ذمہ رہے اور وہ کام کبھی نہ ہو سکے. تو جہاں تک اس اب تھوڑا سا کام جو ہے وہ اپنے سبارڈینیٹس کو دے دیا اور اس کے کرنے کے لیے ان کو پاورز بھی دے دیے، اتھارٹی بھی دے دی، لیکن جو یہ مینیجر جو اتھارٹی کو ڈیلیگیٹ کرتا ہے، آگے جو ہے اپنے آفیسرز کے پاس اس کام کے لیے بھی وہ خود ذمہ دار رہتا ہے. اس کو ہم بولتے ہیں ریٹینشن آف ریسپانسبلٹی. اس کام کی ذمہ داری جو ہے وہ اس آدمی کو نہیں جاتی جس کو اتھارٹی ڈیلیگیٹ کی جاتی ہے، جس کو یہ تھوڑا سا کام دیا جاتا ہے. اس کام کے لیے بھی ٹاپ مینیجر ہی ذمہ دار رہتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے ماتحت پر بھروسہ کیا ہے، اس نے اپنے ماتحت کو یہ کام سونپا ہے. لہذا
آگے جا کر گورنمنٹ کے پاس یا بڑے جو مینیجنگ ڈائریکٹرس ہیں یا بورڈ آف ڈائریکٹرس ہیں یا مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، تو اس کے پاس جو ہے اس کام کی ریسپانسبلٹی جو ہے وہ اس آدمی کے پاس رہتی ہے جو اس کام کو اپنے ماتحت لوگوں کو ڈیلیگیٹ کرتا ہے۔ تو اسائننگ ڈیوٹی یا انٹرسٹنگ اتھارٹی اینڈ امپوزنگ اکاؤنٹیبلٹی، ڈیلیگیشن کا نام یہ ہے۔ اسائننگ ڈیوٹیز، یہ مینیجرز جو ہیں وہ اپنے ماتحت کو ڈیوٹیاں دیتے ہیں، کام دیتے ہیں کہ یہ کام بھائی آپ کو کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرسٹنگ اتھارٹی، یہ کام کرنے کے لیے ان کو وہ ایتھورائز کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنے کی اجازت ہے، اینڈ امپوزنگ ریسپانسبلٹی، اور ان کو یہ ذمہ دار بناتے ہیں کہ بھائی اس کام میں کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آگے پکڑ جو ہوگی وہ اس آدمی کی ہوگی جس نے اس کام کو ڈیلیگیٹ کیا ہے۔ تو یہ تو میننگ تھی اس کی چھوٹی سی، اور اس کے بعد ڈیفینیشن میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو ڈیفینیشن اس کی یہ ہے، ڈیلیگیشن آف اتھارٹی میئرلی مینز گرانٹنگ آف اتھارٹی ٹو سبارڈینیٹس۔ جیسے اوپر ہم نے پڑھا کہ ڈیلیگیشن آف اتھارٹی کا محض مطلب یہ ہے کہ اپنے کام میں سے تھوڑا سا کام جو یا زیادہ سے کام یا کام کا ایک حصہ کم یا زیادہ جو ایک مینیجر یا ایتھورائزڈ پرسن اپنے سبارڈینیٹ کو، اپنے ماتحت کو دیتا ہے، اینڈ گرانٹنگ آف اتھارٹی، اور اس کام کو کرنے کے لیے اس کو اتھارٹی بھی دیتا ہے ٹو آپریٹ ود ان پرسکرائبڈ لمٹس، تاکہ وہ آپریٹ کرے، تاکہ وہ اس اتھارٹی کو کام میں لائے، تاکہ وہ یہ کام جو سونپا گیا اس کام کو کرے، لیکن ود ان دا لمٹس، جتنی اتھارٹی اس کو ڈیلیگیٹ کی گئی ہے اسی کے مطابق وہ کام کرے، وہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، اس کو اوورٹیک نہ کرے۔ تو یہ تو جہاں تک تعلق ہے، یہ تو ہے میننگ اور ڈیفینیشن جو ہے ہم نے ڈیلیگیشن آف اتھارٹی کی آپ کو بتائی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ساتھ اس ڈیلیگیشن آف اتھارٹی کی امپارٹنس بھی بنتی ہے کہ ہم ڈیلیگیشن آف اتھارٹی کیوں کرتے ہیں، وائی اٹ از نیسسری ٹو ڈیلیگیٹ دا اتھارٹی، ہم اتھارٹی ڈیلیگیٹ کیوں کرتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو اس کو دیکھنے کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس کی امپارٹنس کیوں بنتی ہے، ڈیلیگیشن کیوں کرنا پڑتا ہے، اتھارٹی کو ہمیں ماتحت ایک مینیجر کو کیا وجہ ہے، کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کو کام سونپ دے۔ دیکھیے، اس میں ایک بات یہ ہے کہ ہر کوئی کام انسان خود نہیں کر سکتا، اور جب آج کل کے زمانے میں مینیجرز پر زبردست ورک لوڈ ہوتا ہے تو اسے وہ بھی ایگزاسٹ ہوتے ہیں، تو ان کے کام جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے ہیں، ڈیسیجنز جو ہیں وہ ڈیلے ہو سکتے ہیں، کام میں پرفارمنس جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہ سکتی ہے۔ تو پہلی بات اس میں ہے کہ ریلیف ٹو دا ٹاپ ایگزیکٹوز، اس سے تھوڑا جو ہمارے بڑے بڑے مینیجرز ہوتے ہیں ان کو تھوڑی سی راحت ملتی ہے، ان کو تھوڑا سا آرام ملتا ہے، اپنے کام میں سے تھوڑا کام وہ اپنے ماتحت لوگوں کو دیتے ہیں، تو اس طرح سے ان لوگوں کے کاندھوں سے تھوڑا سا بوجھ اتر جاتا ہے، وہ کام کے بوجھ کے تلے دب نہیں جاتے۔ دوسرا جو ہے وہ اسکالر چین ہے۔ اسکالر چین سے یہ مراد ہے کہ یہ اتھارٹی جو ہے یہ فرام پرسن ٹو پرسن جاتی ہے ان اے سسٹمیٹک وے، یعنی ایک بڑا آفیسر جو ہے جو اس کا امیجیٹ سبارڈینیٹ ہے اس کو اپنی اتھارٹی ڈیلیگیٹ کرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ٹاپ ایگزیکیوٹیو ہے وہ باٹم لیول کے آدمی کو اپنی اتھارٹی ڈیلیگیٹ کرے، یعنی یہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتا ہے، اسی کو ہم بولتے ہیں اسکالر چین۔ یعنی بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہیں اگر ان کو لگے تو مینیجنگ ڈائریکٹر کو اپنی کوئی ذمہ داری سونپ سکتے ہیں، اور مینیجنگ ڈائریکٹر جو ہے وہ جو اس کے ماتحت جو برانچ مینیجرز ہیں ان کو اپنی اتھارٹی ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ تھی بات اسکالر چین کی۔ تیسری بات یہ ہے اسپیشلائزیشن کا۔ یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ آرگنائزیشن میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اسپیشلائزڈ نالج ہوتی ہے، جن کے پاس ایک پروفیشنل ڈگری ہوتی ہے، تو اس اسپیشلائزیشن کے مطابق جو ہے یہ ایگزیکیوٹیو جو ہے وہ اپنی اتھارٹی کو ڈیلیگیٹ کرتا ہے۔
اس کے مطابق وہ رائٹ پرسنز کو رائٹ جابز دیتا ہے، کیونکہ وہ کام جانتے ہیں اور وہ بہتر طریقے سے اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ اس طرح سے آرگنائزیشن میں اسپیشلائزیشن کا ماحول پیدا ہوتا ہے، جو بھی کام ہو وہ بہت اچھے طریقے سے انجام پاتا ہے۔ تو جو کام ہے اس کو کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ ماہر ہوتے ہیں، تو ان کے ذریعے یہ کام بہت اچھی طرح سے ہو سکتا ہے۔ اس سے آرگنائزیشن میں ایفیشینٹ ماحول پریویل ہوتا ہے۔ ایک اور بات ہے جس کو ہم کوئک ڈیسیجنز بولتے ہیں، یہ بھی امپارٹنس اس کی ہے، یہ بھی ضرورت ہے کہ جب اگر ہم سب کام جو ہے ٹاپ مینیجرز پر رکھیں یا اتھارٹی کو سنٹرلائز کریں، اس کو اوپر ہی رکھیں ٹاپ ایگزیکٹوز کے پاس، تو وہ بیچارے کتنا دن میں دیکھ سکیں گے؟ تو اس طرح سے فیصلے لینے میں جو ہے دیر ہوتی ہے جب تک ہمارے آفیسرز جو ہے اس کو دیکھ لیں۔ ایک آدمی ہوتا ہے، اس کو بہت سارے کام دیکھنے پڑتے ہیں، تو اس دیکھنے میں اس کو کافی وقت لگتا ہے۔ اس طرح سے کوئی فیصلہ لینے میں جو ہے آرگنائزیشن کو بہت ٹائم لگتا ہے، تو ڈیسیجنز جو ہیں وہ ڈیلے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ڈیلیگیشن آف اتھارٹی سے ہم کوئی ڈیسیجنز کر سکتے ہیں، ایک دم ہم فیصلہ لے سکتے ہیں۔ پانچواں پوائنٹ اس میں یہ ہے، اٹ فیسلٹیٹس موٹیویشن۔ جب ایک بڑا آفیسر یا ایک بڑا مینیجر اپنے ماتحت آدمی کو کام دیتا ہے، ہی گیٹس انسپائرڈ، وہ آدمی جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ موٹیویٹ ہوتا ہے کہ دیکھیے جی، میرا جو امیجیٹ آفیسر ہے وہ مجھ پر بھروسہ کر سکتا ہے، اس نے مجھے یہ کام کرنے کے قابل سمجھا، اس نے مجھ پر بھروسہ کیا، اس نے مجھ پر اعتماد کیا، تو یہ شخص جو ہے ہی گیٹس ڈیلائٹڈ، ہی گیٹس ہیپی اینڈ ہی ڈز دا ورک ود اے گڈ زیل اینڈ زیسٹ اینڈ ود پروفاؤنڈ ایفیشنسی، وہ بہت ایفیشنسی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اس طرح سے بھی آرگنائزیشن کے کاموں میں جو ہے ایک سرعت آتی ہے، ایک نیا پن آتا ہے، اور اس میں ایک اچھا پن جو ہے، اور اس طرح سے آرگنائزیشن میں ایک ورک کلچر جو ہے پریویل ہوتا ہے۔ تو لاسٹ جو ہے اس میں امپارٹنس کا یہ پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے ایکسیسو ڈیولپمنٹ۔ اس طرح سے آرگنائزیشن میں جب ایسا ہوتا ہے کہ سب لوگوں کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے، تو سب مل کر جب کام کرتے ہیں، ایک ٹیم سپرٹ سا پیدا ہوتا ہے، ورک کلچر آرگنائزیشن میں پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے، سب لوگ آرگنائزیشن کو اپنا جو ہے اپنا سمجھتے ہیں، اپنا سمجھ کر اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے آرگنائزیشن جو ہے وہ روز بروز جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اس کے ڈیولپمنٹ میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے۔ تو جب آرگنائزیشن ڈیولپ ہو تو اس کے گولز اچیو ہو جاتے ہیں۔ تو جب گولز اچیو ہو گئے تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ روز بروز بعد میں ڈائیورسفیکیشن ہو سکتا ہے، انوویشن ہو سکتا ہے، تو کریٹیوٹی اس آرگنائزیشن میں آ سکتی ہے۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں سمجھتا ہوں آج کے لیسن میں ڈیلیگیشن آف اتھارٹی، اس کی میننگ اور ڈیفینیشن کے علاوہ اس کی امپارٹنس کے حوالے سے جو ہم نے بات کی، میں سمجھتا ہوں آج کے لیسن میں اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوسرے لیسن میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔